جو شخص غصے کے فوائد درست اور تعمیری استعمال کا طریقہ سیکھ لیتا ہے تو یہی غصے کے الرجی اسے دنیا کا کامیاب ترین انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا غصہ والا شخص مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ بھائی مبارک ہو اسے جسے بہت غصہ آتا ہے۔ تم تو بہت آسانی سے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی میرے دوستو، یہی تو غیر اور غضب میں فرق ہے نا۔ عربی میں غصے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غیظ اور ایک ہوتا ہے غضب۔ ایک ہوتا ہے غصہ آنا اور ایک ہوتا ہے غصہ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ غیظ اس غصے کو کہتے ہیں جب انسان اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، یہ ایک داخلی کیفیت ہے، اور غضب اس غصے کو کہتے ہیں جس کو انسان خارج میں ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ ایک خارجی کیفیت ہے۔ یاد رکھیے گا، غصہ ایک بہت بڑی الرجی اور توانائی کا نام ہے، ایک بڑی پاورفل فورس ہے۔ اب جو انسان غصے غضب کی صورت میں اس توانائی کی تعمیری اور پریڈکٹیو کام کے لیے خارج میں ظاہر کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے نا، ایسے شخص کو کامیابی اور ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اس لیے میں غصے والے کو مبارکباد دیا کرتا ہوں۔ وہ ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ میرا دوست جانتا ہے کہ میں بہت بڑا فٹ بالر بننا چاہتا ہوں، لیکن آج اس نے گراؤنڈ میں کہا کہ تجھ میں تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، تو فٹ بالر بن ہی نہیں سکتا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اس سے پوچھا پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا تھا، میں نے سب کے سامنے خوب پٹائی کی، خوب مکے اور خوب لاتیں ماری۔ میں نے کہا نادان، تو نہیں جانتا اس کے جملوں نے تیرے اندر کے غصے کی صورت میں ایک غیر معمولی الرجی پیدا کر دی تھی۔ اگر تو اس الرجی کا صحیح استعمال کرتا تو وہی غصے کی توانائی تجھے کامیاب فٹ بالر بنا دیتی، لیکن افسوس تو نے لاتیں اور مکے مار کر اس ساری توانائی کو وہیں ضائع کر دیا۔ اس لمحے غصے کی صورت میں جو تیرے اندر پاورفل فورس پیدا ہو گئی تھی، اسے تو پھر زیب کرتا اور پھر بعد میں ٹریننگ کے دوران وہ سارا غصہ تو فٹ بال پر نکالتا، اور جب بھی سستی پیدا ہوتی اس کے وہی جملے یاد کر کے اپنے غصے کے اندر الرجی پیدا کر کے فٹ بالر پر نکالتا۔ جو لاتیں تو نے فٹ بالر پر مارنی تھی، وہ لاتیں وہ مکے اس غصہ دلانے والے پر مار کر ساری الرجی ضائع کر دی۔ میرے دوستو، اس بات کو سمجھنا، جب انسان کو کوئی غصہ دلاتا ہے تو اس کی سانس پھولتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اسے پسینہ آتا ہے۔ غصہ انسان کے اندر اس قدر موٹیویشنل پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ غصے کے نقصانات کو سنا ہے، آپ کو غصے سے حاصل کیے جانے والی فوائد کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو انسان غصے کی الرجی کو درست استعمال کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، ایسے غصے والے شخص کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ بس اینگر کو مینیج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، بس یہی غصہ تمہارے اندر ایک موٹیویشن اینگر کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جس طرح پیاسے کو پانی تلاش کرنے کے لیے موٹیویشن دیتی ہے، بھوک بھوکے کو کھانا تلاش کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، عین اسی طرح غصہ انسان کی اس کے اندر کو گول کو چیو کرنے کی غیر معمولی موٹیویشن پیدا کر سکتا ہے۔ بڑے مقاصد والا انسان، بڑے عہدے والا انسان اپنا سارا غصہ اپنے گول پر اتارتا ہے، غصے کی توانائی کے ذریعے اپنے گول اور اپنے مقاصد کو چیو کرتا ہے۔ لیکن جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کوئی گول ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنا غصہ کہیں نہ کہیں نکالنا ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی پر نکالتے ہیں جو غصہ دلاتے ہیں، کیونکہ مقصد پر نکالنے کے لیے مقصد ہی نہیں زندگی کا، جس کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی لائف اسٹوری ان سے پوچھئے جن کی زندگی میں کوئی گول ہی نہیں تھا، ان کو کسی نے ایک لمحے کے لیے غصہ دلایا تھا، غصے کو مینیج کرنے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اور غصے کو استعمال کرنے کے لیے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کوئی ہدف تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا غصہ اسی پر نکال دیا اور وہ شخص کو زخمی کر دیا، قتل کر دیا اور اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ وہ ایک لمحے کی خطا تھی، وہ وقت بھی دیکھا ہے،
وہ ایک لمحے کی خطا تھی، وہ وقت بھی دیکھا ہے، تاریخ کی گھڑیوں نے لمحوں کی خطا کی تھی، صدیوں کی سزا پائی ہے۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسعود رضا یوٹیوب چینل آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔